جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ہیلو ایوری ون. ابھی سیز فائر ہو چکا پاکستان کے اور انڈیا کے درمیان. اس کے پیچھے سارا کا سارا میں آپ چاہتا ہوں کہ بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں سارا کا سارا جو کہ ہوا ہے, جو انالیسز میں نے کیا ہے, یہ میرا اپنا انالیسز ہے. اور میرا انالیسز تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے کیونکہ میڈیا وہ بتاتا ہے جو کہ میڈیا کو کہا جاتا ہے بتانے کا. انڈیا میں بھی ویسا ہی ہے, پاکستان میں بھی ویسا ہی ہے. جو ان کو ذرائع بتاتے ہیں اسی کو فالو کرتے ہیں. بٹ ایک اینگل اور ہوتا ہے, وہ اینگل وہ ہوتا ہے جسے آپ کو شاید نہ پتہ ہو یا شاید آپ کو پتہ ہو. یہ وہ چیزیں ہیں. سو ابھی میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ صلح ہو جائے گی, سیز فائر ہو جائے گی. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا اس کے بعد جو انڈین گورنمنٹ تھی اس نے رابطہ کیا تھا سعودی عربیہ سے, اس نے رابطہ کیا تھا امریکہ سے, اس نے اور بھی ممالک سے میرے خیال میں UAE سے بھی رابطہ کیا تھا انہوں نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ UAE اور سعودی عربیہ کے ہائی سٹیکس ہیں انڈیا کے اندر. UAE کا مدراس میں پیٹرولیم کا ان کا پورا وہ ذخیرہ وہاں پر موجود ہے جو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے انہوں نے UAE نے وہاں پہ, اور سعودی عربیہ نے ریفائنری بنائی ہے. اس کے علاوہ بھی اور بھی انٹرنیشنل کمپنیاں جن کی وہاں پہ انویسٹمنٹ ہے. جب پاکستان نے ان اٹیکس کے بعد, ان ریٹیلیشن کے بعد کہا کہ اب ہم آپ کے ہائی اکنامک ویلیو کو ٹارگٹ کریں گے, تو آپ سمجھ جائیں کہ اس سے کیا ہوگا. ابھی آلریڈی انڈیا کا جو لاس ہوا ہے, میں صرف آج بھی یہ کہتا ہوں مودی نے پورے کے پورے انڈیا کو جلا کے رکھ دیا ہے. مودی نے ان لوگوں کو, اور میں حیران ہوں ان کی پبلک پہ, مطلب میڈیا پر پبلک کے, کہ ان کے بندے مر گئے ہیں اور یہ خوش ہو رہے ہیں. اس بات پہ حیران ہوں کہ لوگ مرے ہیں اور یہ اس پہ خوش ہیں, اور یہ اس پہ بےحد خوش ہیں. تو میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بھائی آپ تھوڑا سا شعور رکھیں. آپ کے گھر میں کوئی مر جائے آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کا بھائی مر جائے, آپ کی بہن مر جائے, کیسا لگے گا آپ کو؟ آپ اس سے خوش ہو رہے ہیں کہ آپ ہی لوگ مرے ہیں, اس پہ خوش ہو رہے ہیں آپ لوگ. یعنی آپ کے 5 طیارے گر گئے, اس پہ آپ خوش ہیں, اس کا وہ لاس الگ ہے. اس کے بعد آپ کے جو اودھم پور ایئرپورٹ ہے وہ برباد ہو گیا, اس کا لاس الگ ہے. اس کے بعد جو آپ کے لائن آف کنٹرول پہ فوجی مرے پڑے ویڈیوز آ رہی ہیں, دیکھ رہے ہیں ہم لوگ, وہ کدھر سے آ رہی ہیں؟ وہ خود ہی جنریٹ ہو رہی ہیں, یہی جنریٹ ہو رہی ہیں. سارا کچھ یہی کر رہا ہے بھائی. سوری, تھوڑا سا آپ شعور کر لیں. میں آپ کو گالی گلوچ نہیں کرتا, میں گالی گلوچ سے بات کرنے کی عادت ہی نہیں, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی انڈرسٹینڈ کریں, کہ آپ لوگ بھی انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ معاملات جو ہیں یہ اتنے سیدھے نہیں نظر آتے ہیں. میڈیا کچھ اور بتاتا ہے اور ہوتا کچھ اور ہے. اور یہ اینگل آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ آپ کو تب پتہ چلتا ہے جب آپ کو ہر طرف سے نیوز آپ پڑھ رہے ہو, ہر طرف سے دیکھ رہے ہو, انالیسس کر رہے ہو کہ بھائی کون کیا کہہ رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے. تو اب انڈیا کے لاسز سن لیجیے. 26 لوگ پہلے مرے پہلگام میں, اور اس کا ظاہری بات افسوسناک واقعہ ہے. اس کے بعد آپ نے اٹیک کیا, پاکستان کے بندے شہید ہوئے, فوت ہوئے, 31 یا 60 شاید, چلے جتنے بھی ہوئے, 60 گورنمنٹ نے مانا. میں کہتا ہوں زیادہ ہوئے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ گورنمنٹس کا بھی سیدھی بات نہیں بتاتی. انڈیا بھی سیدھی بات نہیں بتاتی. گورنمنٹ وہ بھی ویسی ہی ہیں جیسے پاکستانی ہے, پاکستان بھی ویسے جیسے ہوئے ہیں بتانے میں, کیونکہ گورنمنٹس کبھی بھی آپ کو پوری ڈیٹیل نہیں بتائے گی. وہ اپنی ان کی رسپیکٹ ہے, ان کا سارا کچھ ہے. انڈیا کا بھی ویسے ہی ہے, رسپیکٹ ہے, سارا کچھ ہے, وہ نہیں بتاتے. پھر بھی میرا خیال ہے کہ کیجولیٹیز زیادہ ہوئی ہیں, جتنی بتائی گئی اس سے کہیں زیادہ ہوئی ہیں, اور انڈیا کی طرف بھی کہیں جتنی بتائی گئی ہیں اس سے کہیں زیادہ ہوئی ہیں. کیونکہ جب ایکسپلوژن ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, اس کا جب امپیکٹ ہوتا ہے, اس امپیکٹ سے لوگ مر جاتے ہیں. ہارٹ فیل ہو جاتا ہے بندے کا, امپیکٹ اتنا شدید ہوتا ہے, کچھ لوگوں کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. تو یہ میں نہیں مانتا اس چیز کو کہ جو فیکٹس اینڈ فگر انڈین گورنمنٹ نے دی اور پاکستان گورنمنٹ نے دی وہ صحیح ہیں. وہ صحیح نہیں ہے, وہ زیادہ ہی ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس سارے کا رزلٹ کیا نکلا ہے؟ آپ کو کیا فائدہ ہوا اس کا؟ دیکھیں, پاکستان نے تو آپ پہ اٹیک نہیں کیا, آپ نے پاکستان پہ اٹیک کیا. آپ نے اپنے 5 طیارے بھی گروا لیے, آپ نے اپنا LOC پہ بندے مروا لیے, آپ نے LOC سویلین مروا لیے, آپ نے اس کے بعد اپنے جو ایئرپورٹ تھے وہ تباہ کروا لیے, ایئر فیلڈ تباہ کروا لیا, آپ نے اپنا جو ڈیفینس سسٹم تھا اس کو برباد کروا لیا, آپ نے اپنی پوری لائن آف ڈیفینس جو تھی آپ کی ایئر فورس کی اس کو برباد کروایا. اس کے بعد آپ کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ بندے میں گئی, آپ کا $44 بلین کا آلموسٹ لاس ہو گیا, آپ کی کمپنیاں لاس میں جانے لگیں, اور آپ پہ انویسٹر کا جو بھروسہ تھا, جو اعتماد تھا, وہ ختم ہونے لگ گیا. آپ نے گین کیا تو صرف ایک بندے نے پورے انڈیا میں, ایک شخص نے, اس کا نام ہے مودی نے گین کیا اس سب سے. مودی نے کیا گین کیا اس سے؟ مودی نے گین کیا نام. مودی کے نام کی چلنے لگے چرچے سوشل میڈیا پر, ادھر ادھر ہر جگہ پر بجنے لگے ڈنکے مودی کے نام کی. لیکن انفارچونیٹلی جو انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے کیا ہے. انہوں نے وہ بیوقوفی کی ہے جس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ سیز فائر تو ہوا ہے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب فرما رہے ہیں کہ میں مسئلہ کشمیر پہ بھی حل کرنے کو تیار ہوں. تو پہلے تو مسئلہ کشمیر کا نام ہی نہیں تھا, اس کا مطلب نام آ گیا ہے. تو یہ ان کی بیوقوفی ان کے گلے پڑ گئی ہے. یہ اتنے سمجھدار اور اتنے بیوقوف انسان ہیں, یہ ایسی سمجھدار اور بیوقوف ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے کیا ہے. اور اپنے 80 سے زیادہ انہوں نے ڈرون کروا لیے. کون سی عقل مندی کی ہے انہوں نے؟ 7 لاکھ یا 5 لاکھ یا 7 لاکھ ڈالر کا ایک ڈرون ہے. تو آپ نے اپنے لاکھوں ڈالر, اربوں ڈالر آپ نے لگا کے آپ نے اینڈ پہ سیز فائر کی.
تو آپ نے کیا آبجیکٹیو پورے کیے؟ آپ نے کیا نکالا؟ ہاں، پاکستان نے آبجیکٹیو پورے کیے، پاکستان نے جو کہا وہ کر دکھایا، پاکستان نے مسئلہ کشمیر کو آج اجاگر کیا۔ پاکستان، اگر آپ اپنے ہمسایہ ممالک کو دیکھیں، وہ آپ کے خلاف ہیں، چین آپ کے خلاف ہے، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش آپ سے ناراض ہوئے ہیں، آپ کے پڑوسی آپ سے خوش نہیں ہیں، آپ باتیں کرتے پھرتے ہیں میں کون، مطلب خام خواہ، یعنی آپ اپنے آپ کو وہ سمجھنا شروع کر دیا، آپ نے سمجھ کر دیا آپ امریکہ ہیں، آپ امریکہ نہیں ہیں، آپ امریکہ بن بھی نہیں سکتے، آپ میں ان میں بہت فرق ہے، ان کی پالیسیز 50 سال 60 سال آگے ہیں، آپ ابھی تک آپ کے اپنے جہاز کے۔ مجھے ایک بات بتائیے، یہ پہلا جو لاسٹ واقعہ ہوا تھا 2019 میں، اسی میں ایک منتھ میں آپ کے 9 جہاز گر گئے تھے خود بخود، میں تو اس بات پہ حیران ہوں، خود بخود گر گئے۔ جس قوم کے جہاز خود بخود گر جاتے ہوں، مجھے بتائیے وہ کہاں سے جا کے دوسرے جہاز گرائیں گے؟ آپ کی تربیت، آپ کے پائلٹس کی تربیت ٹھیک نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے وار ٹیکٹکس ہوتے کیا ہیں، بس لڑ لو جا کے۔ وہ جو آپ کا ایک پاگل میجر ہے، وہ کیا بکواس کرتا رہتا ہے، لڑ لو بھائی، لڑو بھائی، لڑنا کیوں انسان کام ہے، آپ اگلے بھی انسان ہی ہیں، وہ بھی قوم ہے آگے لڑنے والی، اور آپ جو کہتے ہیں جی ٹیررسٹ، چلیے میں آپ کو ٹیررزم پہ بھی آ جاتا ہوں۔ سب سے بڑا ٹیررسٹ انڈیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ کشمیر میں 100,000 پیپل ہیو لاسٹ دیئر لائفس، پاکستان نے جا کے نہیں مارے، آپ نے مارے ہیں، آپ نے قتل کیے ہیں وہ لوگ، 100,000 کشمیر میں صرف۔ یہ ٹیررزم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ تو ایکسٹنکشن آف لائف ہے، آپ لوگوں کو ختم کر رہے ہیں وہاں پہ، اور آپ نے ان کا خون آپ نے ایسے بہایا ہے جیسے پانی۔ اس 1 لاکھ کا جواب دیں ذرا آپ، اس طرح تو پاکستان کو بھی چاہیے اس کو وجہ بنائے اور آپ پہ اٹیک کرنا شروع کر دے۔ جعفر ایکسپریس کا واقعہ پاکستان میں ہوا، میں کہتا ہوں آپ بلوچوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو پاکستان کے خلاف ایکٹیویٹی کرتے ہیں، آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ آپ کا کلبھوشن یادو آج بھی پڑا ہوا پاکستانی جیل کے اندر حراست میں ہے، تو آپ نے تو جو کیا آپ کو مل رہا ہے، آپ کو تو اس پہ کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جی میں کوئی بہت بڑی توپ چیز ہو۔ آپ نے جو کیا، آپ ٹیررزم کر رہے ہیں ایز این انڈیا، آپ ٹیررسٹ آپ ہیں، پاکستان نہیں ہے۔ پہلے آپ کرتے ہیں انگلی، میریٹ میں جو اٹیک کروایا کس نے کروایا پاکستان میں؟ آپ نے کروایا، جس میں وہاں پر لوگ بھی تھے CIA کے بھی، آپ نے مروائے۔ آپ نے شیخ زائد رحمۃ اللہ علیہ ان کے جو ایئرپورٹ ہے UAE کا، اس پہ آپ نے اٹیک کروا دیا۔ آپ کو یہ شرم نہیں آئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے؟ آپ شیخ محمد، ہز ہائنس شیخ محمد کو کیا جواب دیں گے کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ یا آپ اتنے انکمپیٹنٹ ہیں آپ کو نہیں پتا کہ وہاں پہ شیخ زائد ایئرپورٹ کس کا ہے؟ آپ کو نہیں پتا وہ ہز ہائنس شیخ محمد کا ہے؟ آپ کو نہیں پتا ان کے والد کے نام پر ہے؟ آپ ان کے اوپر وہ کر رہے ہیں، میزائل سے حملہ کر رہے ہیں، اور اب بڑے فخر سے بتا رہے ہیں کہ ہمیں بڑا کارنامہ انجام دے دیا۔ آپ کے انویسٹر ہیں وہ بہت بڑے، 2019 کی تو مجھے پتا کہ کیا فگرس تھے، 2019 میں ان کے $220 بلین کے فگرس تھے آپ کے ساتھ ٹریڈ کے۔ انہوں نے آپ کا مندر بنوایا وہاں پہ، انہوں نے آپ سے اچھا کہ آپ ان کا ایئرپورٹ تباہ کر رہے ہیں۔ یعنی آپ کی عقل پر افسوس اور ماتم کرنے کو دل کرتا ہے کہ اگر UAE گورنمنٹ کو یہ پتہ چل جائے، اور ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ نے کیا کیا ہے، وہ آپ سے کیسے آپ کے ساتھ بات کریں گے؟ میں تو کہتا ہوں ان کو تو آپ کے ساتھ تعلق ہی توڑ لینا چاہیے اپنا، کیونکہ جو آپ نے حرکت کی ہے، آپ نے ان کے والد کی نشانی پہ آپ نے جا کے میزائل مار دیے، تو آپ نے تو خود جو کیا ہے آپ کو خود پتہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اب ٹیررزم پہ سن لیجیے بات، آپ نے کینیڈا میں بندے مروائے اپنے، آپ نے امریکہ میں بندے مروائے، آپ نے سکھوں کا احتسال کیا، آپ نے سکھوں پہ آپ نے ظلم کیا، آپ نے ان کی تحریک کو دبانے کی کوشش کی، آپ نے وہ کام کیے جو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد آپ آ کے آپ بھاشن دینا شروع کر دیتے ہیں پاکستان کو۔ اچھا، انڈس واٹر ٹریٹی کو آپ معطل کر دیتے ہیں، تو پاکستان نے بھی تو معطل کر دی ہے شملہ ٹریٹی کو، اس سے تو LOC کا پہ امن نہیں رہ سکتا۔ پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ امن رہے، دیر پا امن رہے، تو آپ کو تو رسپیکٹ کرنا ہوگا اس نیبر کا بھی۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کے پاس چائنا بھی آپ کے اوپر ہے، وہ دریاؤں پانی بند کر دے گا، آپ پھر چیخیں گے، چلائیں گے، تو ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ ایک دوسرے کے ساتھ رسپیکٹ کے ساتھ رہنا پڑے گا اگر آپ نیبر بن کے رہنا چاہتے ہیں۔ آپ کے نیبرز آپ سے خوش نہیں ہیں، اور کچھ لوگوں نے کہا جی وہ طالبان جو ہیں ان کو آنے دو پاکستان کی طرف سے۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ طالبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ حدیث کیا ہے غزوہ ہند کی۔ تو آپ تو ڈیلی جا کے اپنے مندروں میں شکر کیا کریں کہ آپ کے اور طالبان کے درمیان پاکستان موجود ہے ابھی۔ اگر پاکستان نہ رہا، آپ جائیں گے، آپ کا ملک بھی جائے گا پورا، ان کو ڈر نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ یہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تو کو نہیں مانتے آپ، لیکن چلے بھگوان کا کر لیں، تو ان کو آپ تو شکر ادا کریں۔ آپ الٹا مشورے دے رہے ہیں کہ جو آ جائیں، وہ آپ کو پتہ نہیں ہے ان کا وہ کون ہے اور وہ کون سی قوت ہیں۔ وہ مسلمان ہیں بھائی، وہ بھی مسلمان ہیں۔ آپ وہ زیادہ خطرناک ہیں، وہ ہار ہی نہیں مانتے، نہ وہ ہتھیار مانتے ہیں آپ کے۔ براموس وغیرہ ان کو نہیں سمجھ آتی ہے کیا چیز ہے، وہ لڑ جائیں گے آپ سے، تو آپ کو بھائی اندازہ نہیں ہے ان کا۔ جنگیں ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتی،
جنگیں جذبے سے، جوش سے اور قوت سے جیتی جاتی ہیں، ایمان سے جیتی جاتی ہیں۔ آپ کو یہ بات کسی نے نہیں سمجھائی۔ آج سمجھتے ہیں اسلحے سے جیتی، اسلحے سے نہیں جیتی جاتی۔ اگر اسلحے سے جنگیں جیتی جاتی تو امریکہ افغانستان پر آج بیٹھا ہوتا، نہیں بیٹھا ہوا۔ اگر اسلحے سے جیتی جاتی تو رشیا افغانستان پر بیٹھا ہوتا، نہیں بیٹھ سکا۔ یوکرین کا مقابلہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ تو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت طاقتور ہیں تو آپ کی بہت بڑی غلط فہمی اور بھول ہے۔ اصل بندہ جو آپ کا مجرم ہے وہ مودی ہے، جس نے آپ کے اور لوگ مروائے ہیں۔ اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن جو باتیں میں نے کی، میں نے فیکچوئل باتیں کی، اور آپ نے اپنے ملک کو نقصان پہنچایا ہے، آپ نے انڈیا کو نقصان پہنچایا ہے، آپ نے انڈین ایئر فورس کو آپ نے نقصان پہنچایا ہے، آپ نے انڈیا کی جو زمین ہے اس کو آپ نے نقصان پہنچایا ہے، مودی نے نقصان پہنچایا ہے، مودی کی گورنمنٹ نے نقصان پہنچایا ہے، اور اس آئیڈیالوجی نے نقصان پہنچایا ہے جو شدت پسند ہے۔ آپ بلوچستان میں ٹیررزم بند کرتے ہیں، آپ بلوچستان میں انفلٹریشن بند کر دیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ اگر نہیں بند، آپ ان کے بلوچوں کے جو باغی ہیں، آپ ان کو بلا کے آپ ان کو سنوارتے ہیں، آپ ان کو ایوارڈ دیتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بڑے اچھی طریقے سے تصویریں کھلواتے ہیں، اور آپ بلوچوں کو پاکستان سے بلا کے ٹریننگ دیتے ہیں وہاں پر اپنے پاس، اس کے بعد آپ بھیجتے ہیں واپس۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم غافل قوم ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے، کلبھوشن یادو آپ کی نشانی ہمارے پاس موجود ہے۔ اس لیے آپ مہربانی فرمائیں، یہ مودی صاحب سے جان چھڑائیں، یہ آپ کے لیے اچھے نہیں ہیں، یہ آپ کو وہاں دھکیل رہے ہیں جہاں سے آپ واپس بھی نہیں آ سکتے۔ یہ آپ کا وہ کام کریں گے جو آپ کے ساتھ کسی نے نہ کیا ہو۔ یہ صرف اور صرف اپنی کیمپین، اپنے نام، اپنے رتبے کے لیے آپ کو ذلیل کریں گے۔ آپ انڈین شہری ہیں، ہم آپ سے نفرت نہیں کرتے، پاکستانی آپ سے نفرت نہیں کرتے، پاکستانی عوام آپ سے نفرت نہیں کرتی۔ انڈینس اگر آنا چاہیں پاکستان آئیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، چائے پئیں، گپ شپ لیں۔ یو اے میں بھی تو ہم ساتھ کام کرتے ہیں، انڈین پاکستانی تو ساتھ کام کرتے ہیں، ایسا تو مسئلہ نہیں ہے۔ بات صرف اور صرف عقل اور شعور کی ہے کہ آپ ہمیں اپنا دشمن سمجھنا بند کر دیں، ہمیں ٹیررزم کا ٹیگ لگانا بند کر دیں، کیونکہ آپ خود انوالو ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ بچہ بغل میں ڈھنڈورا پورے شہر میں، آپ ٹیررسٹ سارے ٹیررسٹ آپ صحیح ہیں۔ بھائی آپ کیسے صحیح ہیں؟ آپ کیسے صحیح ہیں؟ مجھے تو آج بھی یاد ہے کہ جو پکڑی گئی تھی دوائیاں اور جو ٹیکے اور کرنسی بلوچستان سے، وہ آپ کی تھی، آپ فنڈ کر رہے تھے، تو آپ ان کو ٹرین کر کے بھیجتے ہیں، آپ ان کو پاکستان کے خلاف اکساتے ہیں، پاکستان کے خلاف آپ باتیں کرتے ہیں، سوشل میڈیا آپ کا بے ہنگم ہے، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں، وہ اپنی آواز کھینچی جاتے ہیں، کوئی پکچر آئی لگا دی، بڑھا دی بات۔ وہ آپ کا ابھی لندن لاسٹ ٹائم بھی کیا گیا تھا کہ میڈیا والوں کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میں یہاں پھنسا ہوں، اور وہ کہ نہیں، وہ بیچارہ چیخ رہا تھا، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، نہیں کا پتہ وار کیا ہوتی ہے۔ آپ کو واقعی نہیں پتہ وار کیا ہوتی ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ جن کے لوگ مرتے ہیں، جن کے بچے مرتے ہیں، ہم تو الحمدللہ ہمیں پتہ ہے ہم نے مر کے کہاں جانا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، ہمیں پتہ ہے ہم نے مر کے کہاں جانا ہے، ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ ہمارا اللہ، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، اور ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا مرنا اور جینا اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سے وہ پورا کرے، اور اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ آپ سے اللہ تعالیٰ وہ بھی پورا کرے۔ تو آپ کے ساتھ جو اللہ نے وعدہ کیا تو پورا کیا ہے، آپ کو لگ پتہ کیا ہے، لیکن یہ آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ الگ معاملہ ہے۔ اس لیے آپ ہوش کے ناخن لیں اور سینسیبلی بات کریں، اپنی گورنمنٹ کو سمجھیں وہ کر کیا رہی ہے، آپ کو کیسے ڈیسیو کر رہی ہے، آپ کو کیسے ڈسیپشن میں، ہیلوسینیشن میں رکھا ہوا ہے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے آبجیکٹو کون سے اچیو کر لی ہیں۔ اگر اینڈ پہ سیز فائر کرنی تھی، آپ نے کون سے آبجیکٹو، بلکہ الٹا کشمیر کا مسئلہ اٹھ گیا ہے تو آپ نے تو کوئی اچیومنٹ نہیں کی، آپ نے تو الٹا اپنے آپ کو بدنام کیا، دنیا میں آپ کا نام روشن ہو۔ سارے نیوز پیپر پڑھیں، واشنگٹن پوسٹ پڑھیں، باقی انٹرنیشنل جریدے پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا آپ نے کیا ہے۔ ڈپلومیسی فیل ہوگی آپ کی، مودی صاحب کی ڈپلومیسی فیل ہوگی، کیونکہ ان کو کر کچھ نہیں پائے۔ اس لیے آپ مہربانی کریں، اپنی توپوں کا رخ پاکستان کی طرف یا پاکستانی کو جانے سے پہلے اپنا گربان جھانکیں، اور آپ کے جو ٹیررزم آپ کے اینڈ سے ہو رہا ہے پہلے اس کو روک لیں، اس کو روکیں، پھر آپ ٹیررزم کی بات کریں کہ ٹیررزم نہیں ہونا چاہیے۔ آپ پہلے اپنے اندر سے جو ٹیررزم آپ کا آ رہا ہے پاکستان میں، بلوچستان میں اور پاکستان کے دوسرے شہروں میں، اس کو روکیں، اور ٹریننگ جو سلیپر سیل آپ کے کام کر رہے ہیں پاکستان میں ان کو روکیں۔ اس کے بعد آپ ٹیررزم کی بات کریں، ٹیررزم نہیں ہونا چاہیے، ہم کہتے ہیں ٹیررزم نہیں ہونا چاہیے، انڈیا میں بھی نہیں ہونا چاہیے، اور جہاں ہوا ہے وہ تو انڈیا ہے ہی نہیں، ہم تو مانتے نہیں وہ انڈیا ہے، وہ کشمیر ہے، ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر ہے، وہ انڈیا نہیں ہے جہاں یہ واقعہ ہوا ہے بائی دا وے۔ ہاں انڈیا میں بھی ہوتا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا ہے، لیکن وہ تو انڈیا بھی نہیں ہے، وہ تو ایل او سی ہے، ایل او سی کے بعد وہ ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر ہے۔ آپ کو میری باتیں بری لگیں یا اچھی لگیں، میں بات حق کروں گا، صحیح کروں گا، اور میں صحیح بات آپ کو کر رہا ہوں۔ آپ اپنی گورنمنٹ کو چیک کریں، انہوں نے کون سے آبجیکٹیو تھے جو اچیو کیے، اور جو ڈسٹرکشن ہوئی ہے آپ کی اس پہ کتنا لاس ہوا ہے، گورنمنٹ سے پوچھیں
کہ ہمارا ٹوٹل لاس کتنا ہوا ہے, ہمارا کتنا نقصان ہو گیا ہے, کاروبار کتنا برباد ہوا ہے. آپ پوچھیں ان سے, آپ کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ پوچھیے بجائے ولولہ انگیزی کے جو آپ ہمیں دکھا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, ادھر ادھر ٹویٹر پہ. آپ اپنا اس پہ ان کو پکڑیں, انہیں کہیں بھائی جی آ جاؤ ہمیں حساب دو, اے گورنمنٹ ہمیں حساب دو, تم نے جو 25-26 مرے تھے اس کے بدلے کتنے اور مروا لیے, اور کتنا تم نے ہمارا فائنینشیل لاس کروا لیا, کتنے بلین ڈالرز کا لاس کروایا تم نے ہمارا. تو یہ آپ کا سوال کرنا بنتا ہے نا. بہت بہت شکریہ آپ کا. اگر کسی کی دل آزاری تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. باقی اللہ تعالیٰ ہمیں خوش و خرم رکھے, اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد آباد رکھے, اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.